کہ ادھر انہوں نے کیا تھا کہ کراچی میں کوئی خاص ترقیاتی کام نہیں ہوئے. میں نے چیف جسٹس صاحب کو بتایا کہ شارع فیصل 40 سال بعد ہم نے اس کو کمپلیٹ ریپیئر کیا تھا, 3 لین سے 4 لین کیا. طارق روڈ کے علاقے کا جو مجھے یاد تھے اس وقت جلدی میں طارق روڈ کے علاقے کا ذکر کیا کہ 40 سال بعد اس کی ہم نے واٹر لائنز, سیوریج لائنز چینج کی, وہ روڈ بنایا ہوا ہے. میں نے یونیورسٹی روڈ کا ذکر کیا کہ وہ سارا نیا بنا ہے. چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کہا کہ جی شارع فیصل پہ تو میں آتا ہوں لیکن مجھے کوئی گرینری نظر نہیں آتی. میں نے نہایت ہی ادب سے کہا کہ نہیں جی شارع فیصل 4 لین کا روڈ دونوں طرف ہوا, اس میں پلانٹیشن بھی کافی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ زمین کہاں سے لائے, یا یہ تو سارا قبضہ تو اس پہ یعنی لوگ تھے. میں کہا یہ زمین ہم نے جہاں پہ کنٹونمنٹ کا ایریا تھا, باقی ہماری سندھ گورنمنٹ کا ایریا تھا, ہم نے وہ اس پہ 1 لین بڑھائی. کنٹونمنٹ فار ایگزامپل نیوی کو ہم نے آرڈیننٹ لینڈ دی. یہ ساری باتیں سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ایک رپورٹ جمع کراؤں. میں نے 2 ہفتے مانگے رپورٹ جمع کرانے کے لیے. وہ رپورٹ مجھے وہ مئی 2019 کے آرڈر میں جمع کرانی ہے, لیکن وہ ایک 30-35 صفحے کا آرڈر تھا اور اس میں ایک لائن تھی جو میرے سے, میں نے ان سے اس کی اپولوجائز بھی کیا اس بات پہ کہ میرے سے یہ رہ گیا. اگر آپ مجھے, انہوں نے کہا نہیں آپ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو. میں نے کہا اگر مجھے آپ 2 ہفتے دیں گے تو میں یہ رپورٹ جمع کرا دوں گا. جہاں تک مجھے پتہ ہے انہوں نے آرڈر لکھا ہے کہ چیف منسٹر صاحب اپیئر ہوئے اور انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور ہم نے ان کو 1 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں ٹو سبمٹ دا رپورٹ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے آپ کی بریفنگ سے کیا چیف جسٹس پاکستان مطمئن تھے؟ دوسرا آپ نے شارع فیصل کا ذکر کیا, کیا چیف جسٹس نے وہاں ذکر کیا کہ اس روڈ پر ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں؟ نہیں, 2 چیزیں. پہلی بات یہ کہ مطمئن تھے یا نہیں تھے وہ میں نہیں کہہ سکتا. میں نے ان کو حتی الامکان کوشش مطمئن کرنے کی. مجھے بڑا ادب ہے کورٹس کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا. میں نے جیسے ایک جگہ پہ انہوں نے کہا تو میں نے کہا سر آئی ہمبلی ڈس ایگری وتھ یو. تو انہوں نے کہا ہم ایک ہی سائڈ پہ, آپ مجھ سے ڈس ایگری نہ کریں. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ ہم ایک سائڈ پہ ہیں. انہوں نے کچھ بلڈنگز کی بات کی, شارع فیصل کی بلڈنگز کی بات نہیں کی, جس کا میں نے انہیں بتایا کہ یہ حکومت سندھ کی زمین, فار ایگزامپل حیات ریجنسی جو آپ کے, میں نے کہا جی ریلوے کی زمین پہ اور آپ نے آرڈر اس پہ دیا ہوا ہے. کہتے ہیں آپ چیف ایگزیکٹو آپ کو معلوم کرنا چاہیے. میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے بارے میں بھی رپورٹ ان کو دے دوں گا. اچھا شاہ صاحب یہ باہر 2 دن سے احتجاج ہو رہا پاکستان, میں جا رہا ہوں ان کی طرف. یہ آپ کا تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ادھر بیان دے دیتا ہوں, میں بڑا کلیئرلی دے دیتا ہوں. چیف یہ اسٹیل مل کے مزدوروں کا حق اس مل پہ ہم سے فیڈرل گورنمنٹ سے سب سے زیادہ پہلے ہے. انہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے اسٹیل مل کے لیے. یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا یونیلیٹرل فیصلہ ہے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں, آلریڈی کر چکے ہیں. ہم کیبنٹ سے اس پہ بات کر چکے ہیں. ہم ایک کمیٹی بنا چکے ہیں جو ان سے انگیج کرے گی. پہلے دن ناصر شاہ صاحب نے جا کے انگیج کیا تھا. ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمیں ڈر یہ ہے کہ ان مزدوروں کو نکال کے اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ انہیں سمجھ نہیں آتی. ہم بتا کے تھک گئے. ریلوے ہو, چاہے سول ایویشن اتھارٹی ہو, چاہے اسٹیل مل ہو, زمین ساری حکومت سندھ کی ہوتی ہے, ایک پرپس کے لیے دی جاتی ہے. اگر اس پرپس سے ہٹ جائے تو وہ قانون میں ہے کہ وہ زمین واپس سندھ گورنمنٹ کو آ جاتی ہے. تو میں دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں, ہم اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سلیوشن بھی پیش کریں گے اس مل کو چلانے کا. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا پاکستان کے لیے جس کو انہوں نے تباہ کیا ہے, اور ہم اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ مل کے اس کے ریوائیول کا پلان, اور پہلے بھی ہم یہ کر چکے ہیں, ہم ریوائیول کا پلان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ٹیک اوور کرنی پڑی, حکومت پاکستان سے کہیں گے یہ آپ ہمیں دیں, ہم اس کو چلاتے ہیں, وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور مزدوروں کے ہم ساتھ ہیں. کس کے حوالے سے؟ آئیکن کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا 4,000 گز کا ایک زمین پر ایک ہائی رائز بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کو آرڈر کیا گیا کہ 2 دن میں اس کو خالی کروا کے, قبضہ خالی کروا کے عدالت میں پیش کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ سودا کس نے کیا, کیونکہ یہ KMC کی جگہ ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. جو آرڈر کیا میرے سامنے یہ بات نہیں ہوئی, مجھے نہیں ہے, میں آپ سے سن رہا ہوں.